بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فیئر مینجمنٹ۔ اچھا، آپ کبھی غور کریں اپنی زندگی میں، آپ کو زندگی میں بہت سارے ایسے خوف ہوں گے جو کبھی زندگی میں آج تک آپ کے نہ خاندان میں کسی کے ساتھ ہوئے ہوں گے، نہ ہی آپ کے ارد گرد میں ہوئے ہوں گے۔ جیسے اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں تو آپ کو خوف آئے گا کہ یہ جو پنکھا ہے یہ نیچے گر جائے گا میرے اوپر۔ آپ کو زلزلے کا خوف رہتا ہے کہ آپ کو کبھی زلزلہ آ جائے گا، آپ کو جنگوں کا خوف رہتا ہے کہ زندگی میں جنگ لگ جائے گی، آپ کو یہ خوف رہتا ہے کہ کبھی کوئی میرے گھر کی جو چھت ہے وہ کہیں نیچے نہ گر جائے۔ تو ہم نے زندگی میں بہت سارے ایسے خوف پالے ہوتے ہیں جو کبھی زندگی میں ہوتے ہی نہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق یہ 97% ایسے خوف ہیں جو کبھی زندگی میں آپ کے ساتھ نہ ہوئے ہیں، نہ آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، نہ آپ کے دوستوں کے ساتھ۔ یہ آپ نے از خود ایک خوف کی فضا جو ہے وہ اپنے اوپر بنائی ہوتی ہے۔ آج ہمارے یہ موضوع ہے، ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ سرفراز شاہ صاحب موجود ہیں۔ یہ سارے سوالات ہم شاہ صاحب کے سامنے رکھیں گے اور کوشش کریں گے زندگی میں جو آپ کے خوف ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، بہت سارے خوف ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں زندگی میں جنگ کا خوف آتا ہو، ہمیں خوف آتا ہو کہ میں آج کہیں گزر جاؤں، باہر نکلوں تو میرا کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ یہ اس طرح کے جو وہم ہیں جو یہ انسان کے دماغ میں آتے رہتے ہیں۔ پھر ایک انسان میں یہ بھی خوف رہتا ہے کہ میں مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ پھر ہمارے جو مولوی حضرات ہیں وہ انہوں نے قبر کے حوالے سے اتنا زیادہ ڈرایا ہوتا ہے کہ قبر میں سانپ ہوئیں گے، قبر میں وہ نیولے آ جائیں گے، آپ کو اژدہاں آئیں گے۔ یہ بڑے خوف کی جو فضا جو ہے نا یہ ایک قائم کی جاتی ہے۔ تو ون بائی ون ان خوفوں سے جو ہے وہ کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات تو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ انسان میں جتنے بھی خوف جنم لیتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، وہ بلا وجہ نہیں ہوتے کبھی۔ اگر میرے دل میں یہ خوف ہے کہ یہ پنکھا چل رہا ہے، جی اگر اس کا بولٹ ٹوٹ جائے تو میرے اوپر گرے گا، میں زخمی ہو جاؤں گا۔ جی سائیکائٹرسٹ کے پاس ہم جاتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کرتا، وہ آپ سے کہتا ہے کہ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا جی اپنی زندگی آپ نیریٹ کرنی شروع کر دیں، تو اسی میں وہ ڈھونڈ نکالے گا کہ بچپن میں جب بہت چھوٹے تھے آپ، کہیں یہ حادثہ ہوتے دیکھ لیا آپ نے کسی کے گھر میں، کسی رشتہ دار، کسی دوست احباب۔ اسی طرح جو موت کا خوف ہے وہ دل میں بہت پیدا ہو جاتا ہے لوگوں کے، اس لیے کہ انہوں نے چھوٹی عمر میں جنازہ دیکھ لیا، جی کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ لیا، اس میں لوگ جان سے چلے گئے۔ تو اس کی بنیادیں عام طور پر کہیں بچپن میں ملتی ہیں اور وہ لاشعور میں چیزیں بیٹھی ہوتی ہیں، اور لاشعور میں بیٹھی ہوئی چیزیں ساری عمر ہمیں ڈرائیو کرتی رہتی ہیں۔ یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ چیز جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ یہ کہ ہمارے یہاں ایسے حضرات ہیں جو مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، جی اس کا پرچار کرتے ہیں، بڑا اچھا کام کرتے ہیں، بڑی نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں، ان کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کا انداز ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ رب کے بارے میں ایک ایسا امیج بچے کے ذہن میں کریٹ کر دیتے ہیں، نوجوان کے ایڈولسنٹ ایج پہ ہے بچہ، اس کے ذہن میں، حالانکہ رب تعالیٰ کا امیج اگر یہ ہم کریٹ کر دیں کہ بڑا مہربان، بڑا پیار کرنے والا جی ہے، وہ ہمارا رب ہے، اس کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے، وہ ہمیں پال رہا ہے، ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ ہم غلطی کرتے ہیں، ایک بار معافی مانگ لیں ایک لفظ کی، جی تو اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ تو رب کا امیج اگر ایسا ہم بنائیں جس سے پیار کیا جائے، تو اس کا آئی نو کہ کاؤنٹر آرگومنٹ یہ آئے گا جی کہ اگر رب تعالیٰ کا یہ امیج آ گیا لوگوں کے ذہن جی میں جی کہ جی معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے،
تو لوگ گناہ کرتے ہوئے ڈریں گے نہیں. ایسا نہیں ہے. ہم جس سے پیار کرتے ہیں اس کی ناراضگی سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں. یس. ناراض نہ ہو جائے. ہماری والدہ فزیکلی بہت کمزور ہوتی ہیں. جی. مسل پاور ان کے پاس نہیں ہے، لیکن ہم خوفزدہ رہتے ہیں، اپنی والدہ سے ڈرتے ہیں. وہ ڈر کس بات کا ہے؟ یہ ڈر نہیں ہے کہ والدہ چپل مار دیں گی. جی جی. ڈر یہ ہوتا ہے والدہ ناراض ہو جائیں گی. والد بوڑھے ہوتے ہیں، 90 ایئرس کے ہو گئے، 95 ایئرس کے ہو گئے، ہل نہیں سکتے. جی. ہم ان سے ڈرتے رہتے ہیں. جی بالکل. وہ ڈر ان کی ناراضگی کا ہے. جی. جہاں پیار آدمی کرتا ہے اس کے ناراضگی کا خوف طاری رہتا ہے. انسان اس کی بات کو ٹالتا نہیں. تو رب کے ساتھ اگر ہمارا تعلق یوں جوڑ لیا جائے کہ بڑا مہربان ہے، بڑا پیار کرنے والا ہے، بڑی لویبل ہستی ہے وہ، تو جب ہم اس سے پیار کرنے لگیں گے تو اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑے سے بڑا حکم، اس کی ہم خلاف ورزی نہیں کریں گے، اس خوف سے کہ اتنا پیار کرنے والا رب اگر ناراض ہوا تو کیا ہوگا. تو یہ خوف ہمیں باتیں سن سن کے آ جاتا ہے. قبر کا عذاب ہے جی. جو نقشہ کھینچتے ہیں. جی جی. بڑا خوفناک نقشہ کھینچتے ہیں. تو اگر کہیں ہم اس طرح سے اس کی پروجیکشن دے دیں جی. کہ قبر کا عذاب یقینی طور پر بڑا خوفناک ہے، لیکن اگر رب کے احکامات کی تعمیل کر رہا ہے، اس سے پیار کر رہا ہے ایک بندہ، اس کو کچھ نہیں کہے گی قبر. تو اس کے ذہن میں قبر کی سختی بھی آ گئی، جی. لیکن اس کے دل میں وہ خوف نہیں پیدا ہوا. تو اگر ہم اپنے بچے کو ریئلائز کر لیں، میں نے دیکھا کہ کچھ بچے جو ایک وقت تھا کہ میک ڈونلڈ اور KFC کے باہر جی جی. وہ انہوں نے بٹھائے ہوتے تھے لوگ جو مختلف شکلیں دھارے جی ہوئے جی جی. ہوتے تھے. کلاؤن. کلاؤن ٹائپ چیز، کلاؤن ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتے. جی جی جی. کلاؤن ٹائپ چیز بٹھائے ہوتے تھے. جی جی. اب وہ بچے کے قریب آتا، بچہ چیخیں مار رہا ہے. جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ انٹرنیٹ پہ وہ ہارر موویز دیکھے ہوئے ہے، تو وہ خوف اس کے ذہن میں آیا ہوا ہارر موویز سے. بالکل صحیح بات. تو اگر ماں باپ ہوش مند ہیں تو بچے کو اس سائٹ پر جانے ہی نہیں دیتے. پرانی ساری چیزیں بری نہیں تھیں، 90% چیزوں کے پیچھے بہت وزڈم تھی. جی جی جی. بچہ ذرا سا بڑا ہوا، مائیں کامکس پر لگا دیتی تھی انہیں. جی. پھر ان کے جو جتنے کھلونے ہیں، وہ کھلونے تو ہوتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لرننگ ایڈز بھی ہوتی تھی. تو بچے کی ذہن کی پرورش صحت مند لائنز پر ہوتی تھی. ڈر اور خوف بچے کے سامنے ماں چھپکلی کو دیکھ کے چیخیں مارتی ہوئی ایک طرف نہیں دوڑیں گی. جی جی. وہ کہ بچہ ڈر جائے گا. وہ اپنے خوف پہ جبر کر لیتی تھی. صحیح. یہ پرانے لوگوں کی وزڈم اور طرح کی تھی. مجھ سے ابھی ہمارے گھر میں ایک بچی پڑھی لکھی ہیں، ڈاکٹر ہیں، سب ہیں. وہ مجھے کہنے لگی کہ انکل یہ ایک ہندو عورت ہے. جی. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے گھر میں ٹوٹا ہوا شیشہ نحوست لاتا ہے. باتھ روم میں ٹوٹے پھوٹے باتھ روم سلیپر مت پہن کے جائیے. باتھ روم کا دروازہ کمرے میں اگر کھلا رہے گا تو بڑی نحوست آ جائے گی. ٹھیک ہے. اس طرح کی انہوں نے بہت سی چیزیں مجھے بتائیں. جی جی. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ہندو ہوں گی خاتون. کہ جی انٹرنیٹ پہ میں نے دیکھا ہندو ہی ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تشریف رکھیے. یہ ہندو خاتون آج کہہ رہی ہیں 2024 میں. جی. میری والدہ کوئی بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، واجبی تعلیم تھی. جی.
لیکن گھر میں ٹوٹے ہوئے شیشے کو نہیں رکھتی تھی کہ اگر شیشہ ٹوٹا ہوا ہوگا تو آدمی زخمی ہو جائے گا. باتھ روم سلیپر اگر گھسا ہوا ہے یا ٹوٹا ہوا ہے تو باتھ روم کے فرش پر سلپ ہو کے گرے گا بندہ, ہڈی وڈی ٹوٹ جائے گی. بالکل صحیح. تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کو نحوست گن رہی ہیں, شگون لے رہی ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ صدیوں پہلے جو بزرگوں نے یہ باتیں کہی تھیں جی 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 وہ ہمیں ڈرایا تھا. رات کے وقت درخت کے نیچے مت جائیے, جی جی چڑیلیں چمٹ جائیں گی. جی رات کے وقت درخت کے نیچے پیشاب مت کریں, جی چڑیلیں چمٹ جائیں گی. اب اصل میں حقیقت تو اب سائنس نے واضح کی جی کہ درخت دن میں آکسیجن پیدا کرتے ہیں, رات میں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ. جی, تو اس کے نیچے زیادہ دیر بیٹھیں گے تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادہ مقدار آپ انہیل کر جائیں گے, اس سے آپ کے ذہن پر اثر ہوگا کہ یہ جن آ جائے گا. وہ اصل میں انہوں نے منع کیا ہے, جی جی اس کے پیچھے بڑی وزڈم ہے. تو اسی طرح جو بچے کی پرورش ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے بے تحاشا قسم کی وزڈم, لیکن آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے بچوں کو دینے کو. ہمارا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے موبائل پر انٹرنیٹ آن کیا اور بچے کو دے دیا, وہ اب مختلف چیزیں دیکھ رہا ہے. جی جی ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ یہ جو کچھ دیکھ رہا ہے بچے کے ذہن پر کیا اثرات آئیں گے. ابھی آپ دیکھیے, آپ نے بھی فیس کیا ہوگا اس کو. میرے پاس لوگ آتے ہیں تو میں تو اس کو فیس کرتا رہتا ہوں. اور بچہ ہے 4-5 سال کا ہے, لیکن وہ ایک امریکن بچے کی طرح بلنٹ ہے. اس کے یہاں کوئی تمیز نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, لحاظ نہیں ہے, لحاظ نہیں ہے, مروت نہیں ہے کوئی. وہ اس لیے کہ وہ پروگرام ہی وہ دیکھ رہا ہے جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے. اب وہ سیکھ گیا ہے وہاں سے. لیکن اب سے 50 سال پیچھے چلے جائیے, ہمارے پاس بہت وقت تھا. جی جی ہم اپنے بچوں کو دیتے تھے اور ان کو کتابیں لا لا کے سلیکٹیو دیتے تھے, بڑی کیئرفلی سلیکٹڈ بکس. وہ ہم دیتے تھے کہ 2 سال 2.5 سال کی عمر سے ہی ماں یا باپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کتاب اے ایپل اور وہ پڑھنا شروع کرتا تھا. جی کامکس لے آتے تھے, دونوں بیٹھ کے پڑھتے تھے, اور باپ یا ماں بچے کو یہی شو کرے گی کہ ہم بڑے انٹرسٹڈ ہیں اس میں. وہ تربیت ہو رہی ہوتی تھی. صحیح. تو یہ خوف جو آتے ہیں انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں, جی جی یہ بڑی چھوٹی عمر میں انہوں نے دیکھا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ, وہ اس کے رجسٹر ہوتا ہے مائنڈ میں, اور لاشعور ساری عمر انہیں ڈرائیو کرتا رہتا ہے. میں صرف آپ کو اکثر 2 ریئل ٹائم سینیریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا سینیریو تو یہ ہے کہ جتنے بھی ہماری اس وقت یوتھ ہے جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہے, اگر آپ ان سے انٹریکٹ کریں جا کے, ان سے پوچھیں کہ آپ کیا کریں گے ایجوکیشن ختم ہونے کے بعد, تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے تو نہ ملک میں اپرچونٹیز ہیں, نہ نوکریاں ہیں, نہ کاروبار کے کوئی ایسے مواقع ہیں. تو وہ ایک پوری جو قوم ہے, نہ پورا ایک جو یوتھ ہے, وہ اس وقت نہ پورے خوف میں مبتلا ہے کہ ہمارا اب آگے جا کے کیا ہوگا, ہم باہر جائیں گے. آپ سب سے اس وقت تو سب سے جو بہترین حال یوتھ کو نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم BS کر لیں یا ماسٹرز کر کے ہم باہر چلے جائیں تو وہاں جا کے سیٹ ہو جائیں, کیونکہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو, دوستوں کو, احباب کو دیکھا ہوا ہے کہ جنہوں باہر رہتے ہیں وہ گھر بھی اچھے بن جاتے ہیں, گاڑیاں بھی اچھی آ جاتی ہیں, اور سارے اچھے معاملات ان کی زندگی کے ہو جاتے ہیں. تو اس وقت باہر جانے کے علاوہ ہماری یوتھ کو کوئی دوسری اپرچونٹی نظر نہیں آ رہی, اور پوری یوتھ خوف میں مبتلا ہے. بات یہ ہے کہ اس چیز کے مجرم میری جنریشن کے لوگ ہیں, میں ہوں. ہمیں پاکستان بڑے اچھے حال میں ملا تھا جب ہم اسٹوڈنٹ تھے. جی جی تو ہم نے اپنے ملک پاکستان کو دوسرے ممالک کو قرض دیتے دیکھا ہے. جرمنی جیسے ڈیولپڈ کنٹریز کو
کنٹری کو ہم نے قرض دیا, کوریا کو ہم نے قرض دیا. میری اسٹوڈنٹ لائف میں ہم نے اپنے پاکستان کو تیزی سے انڈسٹریلائزیشن کی طرف جاتے دیکھا. تو بائی 1969 38% انڈسٹریلائزیشن ہو چکی تھی ہمارے ملک میں, اور یہ اسپیڈ بڑھ جاتی. ہم نے ایگریکلچر میں بہت ترقی ہوتے دیکھی. یہ پاکستان ہمارے ہاتھ میں دیا گیا. صحیح ہے. لیکن ہم نے اس پاکستان کا یہ حشر کر دیا, یوتھ کا, نوجوان کا کوئی قصور نہیں اس میں. ہم نے یوتھ کے سامنے جو پاکستان رکھا وہ یہ رکھا کہ یہاں اپرچونٹیز کم ہیں اور غیر ممالک میں اپرچونٹیز زیادہ ہیں. یہ تو ایک فیکٹ ہے جس کو تسلیم کر لینا چاہیے, اپنے قصور کو ماننا چاہیے. لیکن اس کا دوسرا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم یہاں سے ایم ایس کر کے چلے جائیں, بی ایس کر کے چلے جائیں, اور دوسرے ملک میں ہم ویل سیٹ ہوں گے, وہ تھوڑی سی قابل بحث بات ہے. اس کو وی کین ڈسکس دس پوائنٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہی میں اپلائی کرتا ہوں تو پہلی بات یہ آتی ہے کہ آپ اس کی اپنی ڈگری کو چیک کرائیے کہ یہ ہمارے یہاں کی کس ڈگری کے برابر ہے. بالکل ٹھیک. پتہ چلا کہ میں نے بی ایس یہاں سے گریجویشن کی بھی ہے. انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ میرا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اے لیول ہے. ٹھیک. اب مجھے یونیورسٹی میں وہاں ایڈمیشن جو ملے گا وہ اے لیول کی بنیاد پہ ملے گا, انٹر کی بنیاد پہ ملے گا. ٹھیک. وہاں سے چلوں گا میں. جاب کے لیے میں جاتا ہوں تو مجھے کوئی قابل ذکر جاب نہیں ملے گی. جو سب سے آسان ترین جاب ہے وہاں میرے لیے وہ یہ میں کیبنگ کرنا شروع کر دوں. تو اگر میں نے یہی کچھ دوسرے ملک میں جا کے کرنا ہے تو میں اپنے ملک میں بھی یہ سب کر سکتا ہوں. نہیں شاہ صاحب, اگر یہاں پہ کیبنگ کریں گے یا سیکیورٹی کی زیادہ تر لوگ وہاں پہ جاب کرتے ہیں یا گروسری اسٹور پہ کرتے ہیں تو تقریباً اس کے حساب سے 3-4 لاکھ روپے کما لیتے ہیں. بالکل صحیح آپ نے کہا. اگر یہاں کرتے ہیں تو 50,000 روپے کماتے ہیں. بالکل صحیح ہے. لیکن ہم ایک بات بھول رہے ہیں کہ وہاں اگر ہم کہیں اسٹور پر سیلز مین کی جاب کر رہے ہیں تو میکسیمم جو کچھ ہمیں ملے گا وہ 1100 پاؤنڈ ملیں گے. بالکل صحیح. اس میں سے 26% گورنمنٹ لے جائے گی. باقی جو میرے پاس بچتا ہے وہ تو میرا مکان کا کرایہ بھی نہیں دے پاتا. میں وہاں ایک کمرہ کرایہ پر لے کے رہوں گا, اس کے اندر شیئر کراؤں گا کمرہ اپنے ایکسپینسز کو کم کرنے کے لیے. تو کیا یہ لائف سٹائل میں یہاں رکھے ہوئے ہوں؟ اب یہ دیکھیے قربانی میں کتنی دے رہا ہوں گا. ہاں لائف سٹائل تو ادھر پھر اس کی تو بہت گراف نیچے آ جاتا ہے لائف سٹائل کا. اب ایک کمرے میں 4 لڑکے رہ رہے ہیں تاکہ کرایہ جو ہے اب ایک کمرہ وہاں 600-650 پاؤنڈ پر ملے گا آپ کو. تو 4 لڑکے شیئر کریں گے اس کمرے کو تو 150 پاؤنڈ مہینے کا آ جائے گا. صحیح ہے. کیا یہاں میں اپنا بیڈ روم کسی بہن بھائی کو بھی شیئر کرنے دیتا ہوں؟ نہیں بالکل نہیں. تو قربانی بھی تو دیکھیے نا آپ کیا دے رہے ہیں. قربانی بڑی ہے. آپ سارا ہفتہ جو آپ نے سنڈے کے روز کھانا بنایا تھا وہ فریج میں رکھا ہوا ہے, وہ نکال کے ٹھنڈا کھا رہے ہیں. یہاں تو مجھے چولہے سے اترتی ہوئی روٹی ملتی ہے. ہنڈیا تازہ پکی ہوئی گرم مل رہی ہے مجھے. صحیح. تو یہ سب قربانیاں کر رہا ہوں. اگر وہ قربانی میں یہاں کر دوں تو یہاں مجھے بچت شروع ہو جائے گی میری. شاہ صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی, مجھے تو بڑا خوشی ہوئی ہے سن کے, میں بڑا موٹیویٹ ہوا یہ سن کے آپ سے کہ پاکستان نے جرمنی کو قرضہ دیا, کوریا کو قرضہ دیا. بالکل. آپ کے زمانے میں انڈسٹری جو ہے وہ پروان چڑھ رہی تھی, تیزی سے لگ رہی تھی, اس طرف جو ہے وہ ایگریکلچر چل رہا تھا. اچھا انسان کو نا شاہ صاحب ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے نیوز, خبریں نامہ اور چیزیں, میڈیا. اب آپ کو تو یہ خبریں مل رہی تھیں, آپ موٹیویٹڈ تھے, آپ کے اندر ایک جذبہ اور بڑھ رہا تھا کہ میرے پاس میں بھی یہ کام کروں گا.
آج کی جو خبریں ہیں اس میں تو ڈپریشن ہے، حکومتوں کی سمجھ نہیں آ رہی، وزیر اعظم پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، ایک وزیر اعظم اندر ہے، ایک کہہ رہے عوام کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس کو نہیں ماننا. تو اب اس سینیریو میں کیسے یوتھ موٹیویٹ ہو سکتی ہے؟ اس پروگرام کے نتیجے میں شاید میری طرف اینٹیں آئیں گی، اس لیے کہ سچائی اتنی کڑوی ہے. جی جی ہم تک نیوز نہیں پہنچی تھی، ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے جی جی کہ ہمارا ملک بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے. جی ایک چیز اور میں آپ سے عرض کروں کہ میری اسٹوڈنٹ لائف کی باتیں ہیں. جی میں نے دو چیزیں دیکھی. انڈینز جو پاکستان آتے تھے ویزا لے کے، جی اگر کبھی ہمیں مل جاتے تھے تو وہ ایک بات کہتے تھے جس سے ہمیں بڑی خوشی ہوتی کہ یار تم تو دبئی میں رہ رہے ہو. اچھا. یس، ان کے لیے یہ ناقابل یقین سٹینڈرڈ آف لیونگ تھا. دوسری بات یہ تھی کہ ہم نے انڈیا کو بطور ملک پاکستان کے نام سے کانپتے دیکھا ہے. پاکستان کا ایک امیج ایسا تھا، ایک طاقتور ملک، طاقتور فوج جو اپنے مسائل کو حل کرنا جانتا تھا. جی جی اور آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک چیز اور عرض کر دوں، آج سے 10 سال پہلے تک ہمارا پر کیپیٹا انکم ہماری انڈیا سے کہیں زیادہ تھی، چائنا سے زیادہ تھی. یس، 10 سال پرانی کی بات کر رہے ہیں 10 صرف سال آپ. پرانی. اب پیچھے چلے آئیے 10 سال اور دیکھیے ہماری پر کیپیٹا انکم. لیکن ہم نے اپنے حالات خود خراب کر لیے. میں ابھی کل ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ بالآخر سنگاپور نے اپنا پرائم منسٹر چن لیا. وہ 6 آدمی ان کے انڈر اسکروٹنی تھے فار دی پاسٹ مینی ایئرس، اوکے. اور ان کو اسکروٹنائز کیا جا رہا تھا. تو فائنلی ایک آدمی چنا گیا اتنی اسکروٹنی کے بعد، اب اس کو پرائم منسٹر بنایا. ہمارے یہاں کیا ہے؟ تو ہمیں خود تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہیے. ہم اپنے ملک میں رہنے والے دوسرے بھائیوں کو الزام تو دے دیتے ہیں، جی جی لیکن ہم خود بھی اتنے ہی قصوروار ہیں جتنا کوئی دوسرا. آپ نے سنگاپور کا ذکر کیا، میں ابھی ریسنٹلی سنگاپور ہو کے آیا ہوں. ان کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ انڈین ہے، اور ان کا پرائم منسٹر جو ہے وہ بڑا اسٹیبل، کوئی مسائل نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. انہوں نے کہا یہ سر 12ویں اسٹیٹ ہوا کرتی تھی ملیشیا کی، تو ملیشیا نے کہا کہ یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، یہ ہاں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، یہ نشئی ہیں، تو ان کو الگ کر دیا جائے. تو وہ پاکستان سے بعد میں وہ آزاد ہوا، غالباً 50s میں جا کے وہ آزاد ہوا. اور انہوں نے 50 سالوں میں دنیا میں اتنی ترقی کی کہ وہ اب اس کا جو پاسپورٹ ہے دنیا کے اولین پاسپورٹ پہ اس نے اپنے آپ کو شامل کر لیا. لیکن اب بات یہ ہے کہ آپ تو یہ کہہ دیا آپ نے کہ ٹھیک ہے آپ کے حالات آپ کے زمانے کے ٹھیک تھے، اور اب جو ہے وہ حالات آپ نے غلطی بھی تسلیم کر لی ہے، بزرگوں کی غلطی ہے، لیکن اب وے آؤٹ جو ہے وہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا. وے آؤٹ ایک ہے ہمارے پاس. جی جی اب یہ دیکھیے کہ ہمارا رویہ یہ ہے کہ یہ کام میں کیوں کروں، دوسرا کرے گا. میں اپنے حصے کا کام بھی دیانتداری سے نہیں کرتا. صحیح. دیانتداری شاید لفظ سخت ہے، میں اس محنت سے نہیں کرتا جس محنت سے کرنا چاہیے. ٹھیک. اس رویے کو اگر ہم بدل لیں، ابھی ایک صاحب کی بات میں سن رہا تھا، جی وہ کہنے لگے کہ صاحب ہماری تو فطرت میں نہیں ہے کہ جو ہمارے نیشنل ایسیٹس ہیں جی ان کو مرمت کرتے رہیں، ان کو مینٹین کریں. ہم نے تو چیز بنائی اور اس کے بعد اسی اگلے دن سے برباد کرنا شروع کر دیا. صحیح. اب اگر بس کی فوم والی سیٹیں بلیڈ سے میں کاٹ دوں تو اس میں گورنمنٹ کا کیا قصور ہے؟ بالکل صحیح. تو رویے ہمیں خود اپنے بھی تھوڑے سے تبدیل کرنے پڑیں گے کہ ہمیشہ ہم حکمرانوں کو الزام دیتے رہیں. جی میں کسی حکمران کے نہ اگینسٹ ہوں نہ فیور میں ہوں، صحیح. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. جی جی میری طرف سے کوئی بھی ہو حکمران، ہمیں تھوڑا سا اپنے رویے کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. صحیح. بس شاہ صاحب میں ایک دو سوال بس آپ سے آخری کروں گا. ایک اور آج کل ایک ٹرم ہے کہ فیئر آف ان نون. وہ بندہ کہتا ہے جی میرے دماغ میں خوف ہے
اچھا جی، اسے پوچھتے ہیں جی آپ کو کیا خوف ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کے گھر میں تو کھانا بھی اچھا چل رہا ہے، آپ کے گھر میں ملازمین بھی ہیں، آپ کے روزگار کے سلسلے بھی ٹھیک ہیں. وہ کہتا ہے جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کس بات کا خوف ہے. تو پھر انہوں نے سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ نے یہ ٹرم نکالی ہے، فیئر آف ان نون. اس کو ذرا ایکسپلین کریں اور اس سے کیسے بچا جائے. جو فیئر آف ان نون جو ہے یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے اور اس کو نہیں نکالا جانا چاہیے. یہ ہماری پروٹیکشن کا ذریعہ بھی ہے. جیسے غصہ جی بہت بری چیز ہے، جی جی اس کو ہمیشہ کنٹرول کیا جانا چاہیے، لیکن غصہ اگر لمٹ میں رہے تو یہ ہماری پروٹیکشن کے لیے بڑا اہم ہے. اسی لیے فیئر آف ان نون یہ ہماری جبلت کا حصہ ہے اور اس سے جان نہیں چھوڑانی چاہیے. اصل میں جو بات ہمارے ہے، اگر اللہ نے مجھے سب سہولتیں دی ہیں اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ سمجھ میں نہیں آتا، ایک جی جی ان نون سا خوف ہے میرے ذہن میں. جی 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 بالکل. وہ یہ ہے کہ میرے ذہن پر میرے ارد گرد کی چیزیں جو کچھ نیوز خبروں میں پڑھ رہا ہوں، میں اخبار میں ٹی وی پہ سن رہا ہوں، لوگوں سے ڈسکشن میں آ رہی ہیں، وہ میرے ذہن میں ایک خوف پیدا کر رہی ہیں اور میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ خوف کیا آ رہا ہے. اس کو ایٹ بیسٹ ہم یہ ٹرم کر سکتے ہیں کہ سینس آف انسیکیورٹی ڈیولپ ہو رہی ہے ہمارے اندر. تو جس کو آپ ذکر کر رہے ہیں میں اس کو ٹرم کروں گا ایز سینس آف انسیکیورٹی. انسیکیورٹی. کہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں باہر جا رہا ہوں، کہیں سڑک کے کنارے کوئی لوٹ نہ لے مجھے، لوٹ نہ لے. جی جی کوئی ڈرائیور جو کوئی بہت زیادہ مہارت نہیں رکھتا وہ گاڑی چلا رہا ہے میرے اوپر ہی نہ گاڑی چڑھا دے. یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ میرے ذہن پہ اثر انداز ہو رہی ہیں اور ایک انجانا سا خوف میرے ذہن میں ہر وقت رہتا ہے. جی جی تو اس کو ہم سینس آف انسیکیورٹی کہہ سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے شاہ صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. میں امید کرتا ہوں یہ گفتگو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، کیونکہ جیسے جیسے آپ کی زندگی میں کانفیڈنس، ایکسپوئر اور آپ کی زندگی میں نالج بڑھتا جائے گا، آپ کی زندگی میں فیئر کم ہوتا جائے گا. زندگی میں کوشش کریں اپنے ایکسپیرینسز کو، اپنے نالج کو انکریز کریں تو آپ کا فیئر کم ہو جائے گا. ویسے بھی جو خوف والا شخص ہے نا وہ زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتا، نہ وہ زندگی کو بہتر طریقے سے ایکسپیرینس کر سکتا. تو یہ خوف جو ہے یہ اپنی زندگی سے نکالیں، اپنی زندگی میں ڈیولپمنٹ لے کے آئیں، اپنی زندگی میں ترقی لے کے آئیں تاکہ آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.